حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں میں نے جب فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ آیت پڑھی نا تو اس کے بعد میں نے سب ذکروں کو ترک کر دیا، میں صرف اللہ کا ذکر کرتا ہوں اس نیت سے کہ میں یہاں کرتا ہوں، اللہ عرش پر میرے تذکرے فرماتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ تو گرامی قدر حضرات اس واسطے اللہ کا ذکر یہ بڑا ضروری ہوتا ہے اور کرنا بھی چاہیے۔ کلمہ طیبہ کا ورد یہ بھی ضروری، درود پاک، یہ جتنے اذکار ہیں ان اذکار پر بھی اپنی زبان کو ذرا تر کرنے کی کوشش فرمائیں۔ بات دور نہ چلی جائے، آقا کریم علیہ السلام پر وحی کی ابتدا اچھے خوابوں کی صورت میں ہوئی، اور اگر آپ تھوڑا سا دھیان رکھیں تو آپ کو ایک اور حدیث سناؤں مشکاۃ شریف سے۔ فرمایا یہ جو کسی انسان کو اچھا خواب آتا ہے نا، یہ اچھا خواب یہ نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ یا میں سے کئی بندے پہلی مرتبہ سنیں گے، اچھا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ اب یہ 46واں حصہ کیوں کہا گیا ہے؟ آقا کریم علیہ السلام کا جو زمانہ نبوت ہے ویسے تو سارے کا سارا انہی کا ہے، لیکن جس میں بنفس نفیس آپ کا جسم اقدس و انور جلوہ کر رہا وہ زمانہ 23 سالوں کا ہے۔ 23 کو اگر 2 سے ملٹیپلائی کریں، ضرب دیں تو 23 دونا 46، ایسے ہی بنتا ہے نا۔ تو یہ فرمایا کہ نبوت کا فیض اس بندے کے خیالات میں آ جاتا ہے، تخیلات میں آ جاتا ہے اللہ کی رحمت کے ساتھ، وہ پھر اچھے خواب دیکھتا ہے۔ یہ نبوت کا فیض ہوتا ہے جس کی برکت اسے خوابوں میں دکھائی جاتی ہے۔ تو یہ جو اچھے خواب ہوتے ہیں یہ نبوت کا 46واں حصہ ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ جو بندہ نیک ہوتا ہے، اچھے اعمال کرتا ہے، اسے اچھے خواب آئیں تو سمجھ لو کہ وہ اپنی نیکیاں، اپنی اطاعت، اپنی فرما برداری کی وجہ سے حضور کی ذات کے بڑا قریب ہو چکا ہے۔ سمجھ آئی؟ اور اس سفر کو جاری رہنا چاہیے، وہ اسی صورت میں ہے کہ جب ہم فرما برداری کریں تو پھر اس کے بعد ہمارا یہ سفر آگے چلے گا۔ اب بات سمجھ آئی؟ کوئی نہیں آئی آپ حضرات؟ لیکن یہیں پر ایک بات اور بھی سن لیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر جب وحی کا آغاز ہوا تو اس سے پہلے آپ پہاڑوں پر غاروں میں جا کر اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ تفسیر البیان والے علامہ اسماعیل حقی نے یہاں بھی یہ بات لکھی ہے۔ سب سے پہلے آقا کریم علیہ السلام سبیر پہاڑ پر گئے۔ توجہ کرنا، آپ حیران ہو جائیں گے، جب آپ اس پر چڑھے نا تو اس نے کہا اہبطنی یا رسول اللہ، حضور آپ اتر جائیں، اور کانپنے لگ پڑا۔ تو آقا نے فرمایا بھی کیوں اتروں، کیا مسئلہ ہے؟ یہ اس وقت کی بات ہے جب آقا کریم علیہ السلام نے ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا۔ تو یہ پہاڑ بول پڑا حضور آپ اتر جائیں مجھ سے۔ آپ نے فرمایا کیوں بھائی، کیا مسئلہ ہے تجھے؟ تو اس نے بولا کیا کہا، یا رسول اللہ یہ آپ کی جو قوم کے چند قریش ہے نا یہ آپ کے دشمن ہیں، اور مجھے ڈر لگتا ہے کہیں وہ آپ کو یہاں آ کر شہید نہ کر دیں اور قیامت تک کے لیے میں بدنام نہ ہوتا رہوں۔ میں یہ داغ اپنے اوپر نہیں لینا چاہتا، اس لیے آپ تشریف لے جائیں، میں آپ کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا مجھے یہ بات تو آپ نے سن لی، پر مجھے یہ بتاؤ اس پہاڑ کو کس نے بتایا تھا کہ آنے والا نبی ہے، جبکہ حضور نے ابھی اعلان نبوت کیا ہی نہیں ہے؟ سبحان اللہ۔ نمبر ایک بات سمجھ آ گئی۔ اور دوسری بات، اس کو زبان کس نے دی تھی کہ وہ حضور سے بات کرے، اور اس کو یہ علم کس نے دیا تھا کہ حضور کے دشمن کچھ حضور کی قوم میں ہیں؟ سبحان اللہ۔ اب یار یہ باتیں اگر بندہ سوچے تو میرا خیال ہے سارے زاویے اس کے ٹوٹ جاتے ہیں، حضور کی شان تو سمجھ آ جاتی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بھی پھر اسے کہا ٹھیک ہے اگر تو یہ نہیں کر سکتا تو میں چلا جاتا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ تو میں نے کہا یہ پہاڑ کو کیسے پتا چلا تھا کہ آنے والا رسول ہے؟ ابھی اعلان نبوت ہوا۔ کہا جی اللہ نے علم دیا ہے، بندہ خدا جو رب پہاڑوں کو علم دے سکتا ہے کہ یہ رسول ہے، وہ اس رسول کو علم نہیں دے سکتا ہے۔ یہ ہے لوگوں کی ایک عقل کے اندر اٹکی ہوئی چیز جو نہیں نکلتی۔ اللہ نے اپنے حبیب کو بڑا علم دیا ہے، لیکن یہ چیزیں آپ کے معجزہ کے طور پہ ظاہر ہوتی تھی۔ آپ وہاں سے تشریف لائے، آپ دوسرے پہاڑ پر گئے جس کو ہم غار حرا کہتے ہیں۔ توجہ کرنا، اب آپ کو لطف آنا چاہیے۔ جب آپ غار حرا پر پہنچے نا تو علامہ اسماعیل حقی لکھتے ہیں اس نے کہا مرحبا مرحبا یا رسول اللہ، جیسے 12 ربیع الاول کو تم مرحبا کے نعرے لگاتے ہو، سمجھ آئی نا؟ اس نے مرحبا کہا، اس کا مطلب ہے عشق کی بولی سنیوں سے ملتی تو ہے نا۔ تو اس نے کہا آئیے آئیے میں ہوں نا۔ تو ایک پہاڑ وہ کہتا ہے میں برداشت نہیں کر سکتا، میرے اندر طاقت نہیں، دوسرا کہتا ہے حضور آئیے میں ہوں نا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ وہاں پر عبادت کرتے ہیں اور وہاں پر جاتے ہیں، پہاڑوں کو بھی پتا ہے کہ حضور سے کیسے محبت فرمانی ہے۔ بیٹے ذرا توجہ فرمائیں، ان کو کچھ نہ کہیں، ذرا آپ میری بات سنیں، یہ بڑی خاص باتیں ہیں جو آپ کی خدمت میں بطور سبق کہہ رہا ہوں، بولیں گے سبحان اللہ پیار کے ساتھ؟ اور یہیں پر ایک بات اور بھی سماعت فرما لیجئے، اگر آپ جاگ رہے ہیں تو سنا دوں۔
گرامی قدر حضرات، یہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے مسنی شریف کے اندر لکھا ہے، اگر مجمع سننے کے لیے بیٹھے نا تو جو بیان کرنے والا ہوتا ہے اللہ اس کے لیے ویسے دروازے کھول دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ سننے آئے ہیں تو پھر ہماری بات سنیں تاکہ ہمارے بھی دروازے کھلے، ہم بھی کچھ اور آپ کو سنائیں۔ سبحان اللہ۔ اور آپ کو پتا ہے کہ جب آپس میں بندہ ایک دوسرے کو چھیڑ چھاڑ کرتا ہے نا تو کام خراب ہو جاتا ہے۔ یہ نبی پاک رمضان شریف میں آ رہے تھے اپنے گھر سے نکل کر بتانے کے لیے کہ فضیلت والی رات جسے شب قدر کہتے ہیں وہ کون سی ہے، تو سامنے دو بندے جھگڑ رہے تھے تو فرمایا میں نے بتایا نہیں، اللہ نے مجھے روک دیا۔ یہ جو آپس میں نوک ٹوک اور جھگڑا ہوتا ہے نا، یہ برکتوں کے دروازے کو بند کر دیتا ہے۔ اس واسطے آپس کی نوک جھوک اور یہ لڑائی جھگڑا، یہ ایک دوسرے کے ساتھ پھڈا لڑائی یہ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ہوگی برکتوں کے دروازے بند ہو جائیں۔ سبحان اللہ۔ آج یہ برکتوں کے دروازے کھولنے کے لیے نا، آپ محفل میں ہوں یا گھر میں ہوں، برادری میں ہوں یا ملک میں ہوں، نوک چوک والا کام چھوڑ دیں، اتفاق میں برکت ہے۔ اب یہ جملہ صرف سکول کی دیواروں کے لیے رہ گیا ہے۔ اتفاق کہاں ہے؟ وہ ذرا سورج نکلے گا تو پھر چراغ لے کے نکلیں گے، پھر ڈھونڈیں گے کہ کہاں ہے اتفاق، کہاں رہ گیا اتفاق۔ سارے ہر بندہ جو ہتھی آندا چل بھائی جان دیو، ایسی نہیں ہونا چاہیے۔ تھوڑا سا اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں۔ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی نہیں آ رہی؟ اب جب ایسی اصلاحی باتیں ہوتی ہے تو آپ پھر بہت دور چلے جاتے ہیں نا، آپ کے ذہن میں وہ ساری بات چلنا شروع ہو جائے، گاؤں تو ٹھیک کرتا بیٹھا ہے۔ تو اس واسطے یہ جو نوک جھوک ٹانک چھانک یہ جہاں بھی بیٹھے ہوں یہ نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے ساتھ نا اگلے بندے پر بھی بڑا اثر پڑتا ہے۔ تو میں نے اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ ذرا بات کی طرف توجہ کریں تاکہ آپ کو یہ بات سمجھ آ سکے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب جاتے تھے تو مفسرین نے لکھا ہے یا 3 دن کی آپ کھانے کی غذا لے کے جاتے تھے، یا 7 دن کی لے کے جاتے تھے، یا پھر 1 مہینے کی لے کے جاتے تھے۔ آقا کریم اتنے دن تک آپ غار میں عبادت کرتے تھے، بالکل کسی اور چیز کی طرف توجہ نہیں فرمایا کرتے تھے۔ توجہ کرنا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہاں تو یہ بات ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ذرا اس بات کو آگے بھی کھولوں۔ بخاری شریف میں ایک روایت ہے، آقا کریم علیہ السلام نے نا ایک مرتبہ کھانا پینا چھوڑ دیا۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں، ہمارے نبی اپنی زندگی میں کھانے پینے کے محتاج نہیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ یاد رکھ لیں، ہمارے نبی اپنے زندہ رہنے میں اپنی زندگی میں کھانے پینے کے محتاج نہیں۔ ہم ہیں لیکن حضور نہیں ہیں۔ اچھا، آپ کہیں گے اس پر دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ سنیے یہ روایت۔ آقا کریم علیہ السلام نے کھانا پینا چھوڑ دیا، کافی عرصہ گزر گیا۔ صحابہ کرام 2-3 دنوں کے بعد جاتے تھے ام المومنین کے پاس، حضور کی ازواج کے پاس، اور جا کے کہتے تھے کہ حضور گھر میں رہتے ہیں، دن کے وقت تو حضور کے اعمال و معاملات ہمارے سامنے ہوتے ہیں، یہ بتاؤ رات کے وقت حضور کی عبادت کیسی ہوتی ہے؟ ان کا شوق یہ ہوتا تھا کہ ہم بھی اتنی کریں۔ تو ام المومنین نے بتایا کہ حضور کئی دنوں سے کھا پی بھی نہیں رہے۔ صحابہ کرام نے کہا پکا؟ یہ پکی بات ہے۔ صحابہ کرام جن کو پتا چلا انہوں نے کھانا پینا چھوڑ دیا کہ جب حضور نہیں کھا رہے ہم بھی نہیں کھائیں گے۔ اس کو کہتے ہیں سچا عشق۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے کھانا پینا چھوڑ دی۔ یہ بخاری شریف ہے، میں کو گپ نہیں سنا رہا یا اخبار کا تراشا نہیں ہے، غور سے سنیے گا۔ انہوں نے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ اب جب کھانا پینا چھوڑا نا، دن گزرے 5 سال۔ اگر کوئی میڈیکل شعبے سے تعلق رکھنے والا بندہ ہے تو وہ بھی آپ کو بتا سکے گا، بغیر کھائے پیے زیادہ سے زیادہ لیمٹ 14 دن ہوتی ہے، بس ختم۔ جب بہت زیادہ لیمٹ کو چنگا جنا ہوئے تھے ہو، ورنہ نہیں۔ اب 5-7 دن گزرے نا، بالکل کھایا پیا نہیں۔ کوئی اپنے دروازے پر گر گیا، کوئی مسجد کے دروازے پر، کوئی سڑک پر، کوئی مسجد کی جناب چٹائی تو نہیں ہوتی تھی، اندر صحن میں۔ آقا کریم علیہ السلام کو پتہ تو چل گیا، پوچھا آپ نے بھی نہیں۔ اس میں بھی حکمت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور میں دیکھیے تو زینا تاغدے کی تھوتائی نے، دیکھیے تو صحیح نا۔ اور یار دیکھو، جب آپ برتن لیتے ہیں نا کڑھے وغیرہ تے مائیاں انہیں کھڑکا کے چیک کر دیا نے، یہ پھر صوفیاء دے نزدیک یہی مثال ہے۔ وہ کہتے ہیں جب کسی کے عشق کو چیک کیا جاتا ہے تو اس کو کھڑکا کے پھر اللہ کی رحمت بھی چیک کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ جیسا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو نہیں پتا حضرت امام حسین کا کیا رتبہ تھا؟ حضور نے فرمایا یہ میرے پھول ہیں، حضور نے فرمایا یہ جنت کے سردار ہیں۔ آواز کمزوروں والی ہے آپ حضرات کی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ان سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا۔ یا اللہ میں پیار کرتا ہوں تو ان سے پیار کر۔ کیا شانیں ہیں یار آپ کی، سبحان اللہ۔ اچھا، اتنی شانوں کے باوجود پھر میدان کربلا میں شہید کیوں ہوئے؟ میں نے کہا جتنا بڑا رتبہ ہونا اتنی بڑی چیکنگ بھی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ آواز بہت کمزوروں والی ہے میرے عزیزوں۔ اس واسطے یہ جو آزمائش ہوتی ہے نا،
یہ اللہ کے نیک بندوں پہ آئے تو وہ پھر صبر کرتے ہیں. لیکن بعض بزرگوں نے یہ لکھا ہے اس بات کو، میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں. فرما اللہ سے دعا کیا کریں، یا اللہ بس اپنا فضل فرما، ہم آزمائشوں کے لائق نہیں ہیں. ہمارے اوپر کوئی آزمائش آ جائے نا تو ہم شاید امتحان میں پاس نہ ہوں. ہم ہمت ہار بیٹھتے ہیں، گلے شکوے کرتے ہیں، لیکن وہ گلے شکوے نہیں کرتے تھے. حضرت سیدنا ایوب علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، توجہ ہے بھی سب حضرات کی، آپ کے نا جسم اقدس و انور پر بعض لوگ کہتے ہیں کیڑے پڑ گئے، لیکن علماء نے سختی سے لکھا ہے یہ کیڑے والی بات نہ کی جائے. یہ غیر محتاط لوگوں نے، بعض نے لکھا بڑے بڑے نام ہیں، لیکن فرمایا نہیں اس کے اندر یہ الفاظ نہیں ہو سکتے. نبی کا جسم ستھرا، وہاں کیڑا نہیں آ سکتا. آپ کے جسم اقدس پر نا چھال کے نکل آئے، جیسے خسرہ کے دانے نکلتے ہیں نا پورے جسم پر. اللہ کے نبی ہیں، جو بھی آتا ہے دعا کرتے ہیں وہ ٹھیک ہوتا ہے، اور خود کا یہ حال ہے. جو ہے سمجھ رہا آپ کی، خود کا یہ حال ہے. اب ہوا کیا؟ حضرت ایوب علیہ السلام بالکل اسی طریقے سے پتہ ہی کو ٹھیک ہے چلنے دے بھائی، بیماری بڑھ گئی چلنے دے بھائی، اور بڑھ گئی چلنے دے، یہاں تک کیا آنکھیں کیا سر کیا پاؤں ہر چیز چلنے دے، نہیں بولے. زبان کی جنف جب وہ چھال کے بڑھنے لگے نا تو حضرت ایوب علیہ السلام بول پڑے. فرمایا باری تعالیٰ نہیں، زبان کو یہ بیماری نہیں لگنی چاہیے، یہ میری دعا ہے. وہی آئی، پورے جسم پر بیماری آئی تو نہیں بولا، بڑھ گئی تو نہیں بولا. زبان کی جانب جب جانے لگی تو کیوں بولا؟ آ گئی نا سمجھ؟ اگر آئی ہے تو ذرا غور کرنا. تو ایوب علیہ السلام کہنے لگے اس لیے کہ یہ جو بیماری ہے یہ تیری رضا ہے، اور یہ جو زبان ہے اس کو اگر بیماری لگ گئی تو میں تیرا ذکر نہیں کر سکتا. اس میں میری رضا ہے کہ میں تیرا ذکر کرتا رہوں. ادھر تیری رضا ادھر میری رضا. سمجھ آئی ہے؟ اللہ تبارک و تعالی بہت خوش ہوا حضرت ایوب علیہ السلام کی بات سن کے. فرمایا فلان جگہ پہ پانی ہے، چلو چل کے نہاؤ. نہائے سارا اللہ نے شفا عطا فرما دی. تو یہ بسا اوقات آزمائش ہوتی ہے، لیکن اللہ کے بندے یوں کامیاب ہوتے ہیں اس میں سے. ٹھیک ہے؟ اللہ کے باری تعالیٰ زبان کو اس لیے کہتا ہوں کہ میں تیرا فکر کر رہا ہوں. کہ فرمایا اے بھی کو درد دور دے، فرمایا درد میں ہی تو لذت ہے. سمجھ آ رہی میری بات کی؟ تو دوستان مکرم اسی واسطے فرمایا شہید کے لیے کہ وہ جو شہید ہوتا ہے جب رب کی بارگاہ میں جاتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے بتا تجھے کیا انعام دیا جائے، تو وہ کہتا ہے مجھے دوبارہ زندگی دے، میں پھر شہید ہونا ہے. پہلے تو تیرے ہونا ٹوٹے کا چھڑے نے، پہلے تو تیرا تلوار کی کچھ نہیں کیتا. اور فرمایا وہ تمہیں نظر آتا ہے، لیکن اس تیر تلوار کے لگنے میں جو لذت ہے لذت کوئی نہیں نہ محسوس کر سکتا. حدیث شریف میں ہے جب کوئی بندہ شہادت کے رتبے پر فائد ہوتا ہے تو فرمایا اس کو صرف اتنی درد ہوتی ہے جتنا کیڑی بندے کو کاٹے تو درد ہوتی ہے. چونٹی ہوتی نا، چونٹی کیڑی یہ جدو دندی مار دی آئینی کو درد ہوتی ہے بس. اس کے علاوہ تمہیں بظاہر نظر آتا ہے کہ یہ ہوئے ہوئے کیا ہو گیا. فرمایا حقیقت میں اسے پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا، وہ تو اللہ کی رحمت کے جلووں میں دیکھ رہا ہوتا ہے. تو یہ ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ ہمارے اوپر کوئی آزمائش آ جائے تو صبر. لیکن صوفیاء کہتے ہیں دعا یہ کیا کریں، یا اللہ ہم آزمائشوں کے لائق نہیں ہیں، بس ہمارے اوپر اپنا فضل فرما اور اپنے حبیبوں کا صدقہ ہمیں ہر تکلیف سے محفوظ فرما اور اپنی رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما. بات دور چلی گئی، میں چاہتا ہوں کہ ذرا یہ بات کلیئر ہو جائے آپ کے سامنے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا تمہیں کیا ہوا ہے؟ وہ کوئی تھے پے کوئی تھے تو کی ہویا ہے. تو انہوں نے کہا حضور ہم نے تو گھر سے پوچھا تھا، ہر روز ہم آپ کے معمولات اقدس پوچھتے ہیں، تو پوچھا تھا کہ آپ نے کھانا پینا بند کر دیا، تو ہم نے بھی کھانا پینا بند کر دیا. غور سے سنیے گا اس بات کو. آپ نے فرمایا ایوکم مثلی، کون ہے میری طرح؟ یہ مقام کوئی نہیں. بشر مثلکم بڑا بیان کرتے ہیں، ہمارے جیسے بشر ہیں. ایوکم مثلی یہ کوئی نہیں بیان کرتا. سمجھ آئی نا؟ وہ بشر مثلکم اس لیے کہا تھا کہ میرے اتنے کمالات ہیں کہ میں نے چاند کو توڑا، سورج کو موڑا، اندھوں کو آنکھیں دیں، کٹی ہوئے بازو تک جوڑ دیے، لیکن مجھے خدا نہ سمجھنا، میں خدا کا بندہ. وہاں یہ مقام تھا. اور جب ادھر آئے کھایا پیا ہی کچھ نہیں. صحابہ کرام نے جب کرنا چاہا فرمایا نہیں نبی یہ تسی ہو. کون ہے جنہاں نبی دے برابر؟ ہوں سمجھ آئی کہ کوئی نہیں آئی؟ ہر موقع کی ونڈ ہوتی ہے نا. نہیں توجہ فرما رہے گرامی قدر حضرات، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا جو کچھ بھی کون ہے میری طرح، تو سارے چوپ. اگلا جو جملہ بولا یہ آپ کو مزید لطف دے گا اور جب بھی یاد آئے گا آپ کو چس آئے گی.
آقا کریم نے فرمایا کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ کھانا پینا ہوگا تو پھر؟ فرمایا نہیں نہیں نہیں، بغیر کھانے پیے۔ فرمایا میں بالکل کھائے پیے بغیر زندہ رہ سکتا ہوں، کیوں؟ فرمایا انا ابیت عند ربی یطعمنی ویسقینی، فرمایا اور میں اپنے رب کے پاس ہوتا ہوں، وہ مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے، نہ میں تمہارے کھانوں کا محتاج ہوں نہ میں تمہارے پانی کا محتاج ہوں، میرا رب مجھے کھلاتا پلاتا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہ اکبر۔ زندہ باد۔ کوئی بات سمجھ آئی کہ کوئی نہیں آئی آپ حضرات کو؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہ شان اقدس ہے، یہ کمال مبارک ہے، بس اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا کر دے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن یا 7 دن یا 1 مہینے کا کچھ نہ کوئی ساتھ لے کے جاتے تھے، اور وہ بھی ایک احتیاط ہوتی تھی، یہ ایک سنت تھی، ورنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کھائے پیے بھی زندہ رہ سکتے، جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے۔ اگر آپ جاگ رہے ہیں تو سبحان اللہ فرمائیں تاکہ اگلی بات بھی سناؤں آپ کو۔ مجھے وقت کا بالکل احساس ہے، میں آپ کی جان چھوڑنے کے بالکل قریب آ گیا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں ذرا تھوڑی سی بات مکمل کر لوں، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ بیٹھے گرامی قدر حضرات، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اس انداز کے ساتھ تشریف لے جاتے، اور پھر میری طرف دیکھیں گے تاکہ یہ بات کمپلیٹ ہو جائے۔